بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری صحبت موجود تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حسن بن علی رضی اللہ عنہما میں آپ کی صحبت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا، میں نے ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ انہوں نے کہا، آپ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، اور آپ نے ہمیں 13 اونٹوں کے دیے جانے کا حکم کیا تھا، لیکن ابھی میں نے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے ٹھوڑی کے کچھ بال سفید تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانے قد تھے، نہ بہت لمبے نہ چھوٹے قد والے، رنگ کتلا ہوا تھا، سرخ سفید، نہ خالی سفید تھے نہ بالکل گندمی گواں۔ آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے، نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ مکہ میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا، اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینے میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ ربیہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ لال تھا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ خوشبو لگاتے لگاتے لال ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے، نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید تھے اور نہ گندمی رنگ کے، نہ آپ کے بال بہت زیادہ گنگریلے تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی، اور آپ نے مکہ میں 10 سال تک قیام کیا اور مدینے میں 10 سال تک قیام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے زیادہ بڑھ کر تھے، اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ کی دونوں کپٹوں پر سر میں چند بال سفید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے۔ آپ کا سینہ بہت کشیدہ اور کھلا ہوا تھا۔ آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لٹک رہے تھے۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک سرخ جوڑے میں دیکھا۔ میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے الی من کا بیان کیا، یعنی بجائے لفظ شماتا ازانا جا کے، یعنی آپ کے بال موڈوں تک پہنچتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کسی نے برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا پتلا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، چہرہ مبارک چاند کی طرح گول اور خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے۔ بطا نامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضو کیا
اور ظہر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھی، پھر عصر کی بھی 2 رکعت قصر پڑھی۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا۔ اون نے اپنے والد سے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کہ ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آ جا رہے تھے۔ پھر صحابہ آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگے۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دستے مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا۔ اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہاں بہت ہی خوش داخل ہوئے۔ خوشی اور مسرت سے پیشانی کی لکیریں چمک رہی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے سنا نہیں؟ مجزازہ مدلاجی نے زید و اسامہ کے صرف قدم دیکھ کر کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، جہاں تک کہ وہ کرن آیا جس میں پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے آگے بالوں کو پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے، اور مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ آگے کے سر کے بال 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، پیشانی پر پڑا نہیں رہنے دیتے تھے، اور اہل کتاب یہود و نصاری سر کے آگے کے بال پیشانی پر پڑے رہنے دیتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کو نہ ملا ہوتا، اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے اور حکم نازل ہونے کے بعد وحی پر عمل کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جو لوگوں سے کشیدہ پیشانی سے پیش آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی۔
باش طریقہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے بھی سب سے زیادہ دور رہتے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لے لیتے تھے۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی ریجہ و دہاج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جہاں آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا عطر سونگا ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان اور ابن مہدی دونوں نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے اسی طرح بیان کیا، اس زیادتی کے ساتھ کہ جب آپ کسی بات کو برا سمجھتے تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔